بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان کے بعد کیا، اس عنوان سے گفتگو ہوگی. محترم سامعین و سامعات، آپ لوگوں کے سامنے سورہ الملک کی دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ عمل کیسا ہے. بہتر ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، خلوص الہیت کے ساتھ ہے، اور وقتی ہے کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل احسن ہے کیا، اچھا ہے کیا، بہتر کوالٹی کا ہے کیا، کس انداز میں آپ کر رہے ہیں. تتر متر تو نہیں کر رہے ہیں کہ بس وقت آیا اور انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور انسان نے کہا کہ شیطان قید ہو گیا، اب میرے اندر یہ طاقت و قوت اور یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ میں اپنے قدموں کو بازاروں کی طرف بڑھانے کی بجائے، واٹس ایپ کی دنیا میں بڑھانے کی بجائے، سوشل میڈیا پر گٹر مستی کرنے کی بجائے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھوں، وضو کروں، چہرہ نورانی ہو جائے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لوں اور پڑھنے کی کوشش کروں. یہی کیفیت تھی. پورا کا پورا واٹس ایپ رمضان کے مہینے میں مسلمان ہو گیا تھا. اسٹیٹس دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کی دینی کیفیت اور ان کی حالت اس قدر تبدیل ہو گئی کہ چاند دیکھتے ہی شیطان، جو کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں، حدیث کی روح سے تو آپ مفہوم مخالف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے قید ہو جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کارے کرتا رہتے ہیں، اور نپٹنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کافی ہو جاتے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ تلاوت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ زندگی یا موت جو ہمیں ملی ہے،
یہ اس لیے ملی ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر عمل کریں۔ سورہ النحل کی آیت آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فنا فی ذات، فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا، کانفیڈنس آ گیا، ہماری نمازیں وجود کے اعتبار سے تو ہم یہاں ہیں لیکن ادا ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں، ہم یہاں پر کش لگا رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، صفائی ستھرائی کسی چیز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، نہ کردار پاک ہے نہ جسم پاک ہے، اس کے باوجود بھی وہ یقین کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یقین آ گیا ہمیں، کانفیڈنس آ گیا ہمیں، ہم نے سوچ لیا کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وقتی، یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی سبجیکٹ پر آپ کو کمانڈ حاصل ہو گیا اور آپ نے کہا مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر دیکھے ہی میں فٹافٹ چالو ہو جاتا ہوں اور بیان کر دوں گا مسئلے مسائل کو اور ساری چیزوں کی وضاحت کر دوں گا۔ یہی لمحہ، یہی فکر، یہی خیال لے کر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اور موت کب آنے والی ہے؟ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کتاب و سنت کے شیدائی ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کس زمین پر کیا ہے اپنا دم توڑنے والا ہے، کہاں پر اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہم عبادت جو کریں صرف رمضان کی حد تک نہ کریں۔ آپ موضوع دیکھیے رمضان کے بعد کیا، تو یہاں تو آپ کہیں گے رمضان کے بعد کیا کرنا، یا آپ اس کے بعد کیا کے بعد لگائیے رمضان کے بعد کیوں کرنا، کیونکہ رمضان میں تو بہت کر لیا، امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھ لی، ایک نئی کمپٹیشن لگا ہوا تھا، تو نے کتنا قرآن پڑھا، تیرا کون سا پارہ چل رہا ہے، تیری کون سی تفسیر چل رہی ہے، تو نے کتنی نیکی کی، میں اس سے زیادہ جذبہ یعنی مسابقے کا آگے بڑھ گیا تھا۔ لیکن رمضان میں تو کر لیا، اب رمضان کے بعد چھٹی، آرام، اب اگلے سال جو ہے میں اس قرآن کو کھولوں گا، اگلے سال میں ان 8 رکعت جس کے اوپر میں مکمل طور سے سوشل میڈیا پر بحث کرتا ہوں کہ نہیں 8 نہیں 20 ہے، لیکن پورے 11 مہینے میں کبھی ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے کہ ہم عشاء کے بعد، وہی عشاء جس کے لیے ہم آگے آتے ہیں، صف اول کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ 8 رکعت ادا کرنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ یہ جانیں کہ وہی جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع کو سنبھالنے کے لیے کہا کہ مجمع یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو یہی جملہ کہ ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے کہ رمضان کے رب کی عبادت کر رہے تھے، ہم رمضانی مسلمان ہیں کیا؟ ہماری کیفیت اور ہمارا اندازہ تو ہم یہی بتا رہے ہیں، اور اغیار تو یہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی رمضان چل رہا ہے یہ پاپ نہیں کرتے، رمضان چل رہا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان چل رہا ہے یہ روزے رکھتے ہیں، رمضان چل رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، رمضان چل رہا ہے یہ سارے معاملات میں شفافیت رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ صرف رمضان کی حد تک اسلامی تعلیمات ہم پر عائد ہے؟ ہماری کیفیت، ہمارے جذبات بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھ رہی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو دیتے ہیں اور دینے کے بعد ان کا دل دہلتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے، 100% جو ان کا پرفارمنس ہے انہوں نے اپنا بیسٹ دیا، سب خلوص للہیت کے ساتھ دیا، وانہم الی ربہم راجعون، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں پوچھتی ہے کیا یہ شرابیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ زانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو خواتین غور کریں، جو سحری کا نظم کرتی ہے، جو افطاری کا نظم کرتی ہے، حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو تہجد کا قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں۔ آپ دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جس شجر پر ثمر ہوتے ہیں ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کبر، غرور، گھمنڈ یا اوور کانفیڈنس نہیں آتا ہے۔ آپ یہ آیت کریمہ بھی دیکھیں کہ پہنچا دینے کے بعد یہ جذبہ رہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کو قبول کرے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد میں داخل ہوئے اور وہ چاند جس کے بارے میں جھگڑے کہ سعودی کے حساب سے چلنا ہے کیا، اس کے حساب سے چلنا ہے کیا، فلاں کے حساب سے چلنا ہے کیا، نہیں مولانا یہ یوم عرفہ کا معاملہ تو ایسا ہے ویسا، بڑی باتیں بڑی جنگیں۔ ایک چاند دیکھ کر آیا اور دوسرا چاند دیکھ کر پلٹ گیا، ایک چاند دیکھ کر آیا اور دوسرا چاند دیکھ کر نکل گیا۔ یہ ہماری کیفیت، یہی ہماری صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال کرنے کے بعد انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے اعمال اللہ نے قبول کیے۔ آپ نے پیپر لکھا اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے 100% جو ہے پوری اپنی محنت جھونک دی اور مجھے جاب ملنے والی ہے اور مجھے سب کچھ ملنے والا ہے، اس کی بیس پر میرا پورا گھر اس پر ٹکا ہوا ہے، میری پوری زندگی اس پر ٹکی ہوئی ہے، میرے سارے معاملات اس پر ٹکے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنا 100% دیا، اس کے باوجود آپ کو 0 مارکس ملا۔ آپ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ واویلا کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، اور اللہ نے اسی صورت کو بیان کیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ انسانی کیفیت، یہ انسانی فطرت اللہ نے بیان کی کہ نقصان پہنچتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو سمیٹنے والا بن جاتا ہے۔ نکو میں نہیں دیتا کس کو، بہت محنت سے کمایا ہے، بہت لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے حقوق میں یہ نہیں سوچتا۔ بہت محنت سے رمضان میں عبادت کیا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، شوگر کا مریض تھا، بی پی کا مریض تھا، ہارٹ آیا ہوا تھا، خواتین یہ سوچتی ہیں کہ بچوں کو پالا، شوہر کی خدمت کی، یہ کی وہ کی، لیکن جب رزلٹ لینے کا ہاتھ تھا، رزلٹ اس کے نتائج جب عام زندگی پہ مرتب ہونے والے ہیں تو خیر آباد کہہ دیا، الوداع کہہ دیا، اور کہا کہ چھٹی، اب 11 مہینے کیا ہے، میں آرام کرنا ہے۔ تو ہماری قلبی کیفیت تو یہ ہوئی کہ ہمارے اندر ایک منافقت پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر ایک طرح سے منافقت پائی جا رہی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے پیپر سبمٹ کر دیا، ہو گیا قبول، پکا 100% مارکس آنا ہی آنا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے؟ ہم وہ کہتے ہیں کہ فہم سلف کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھے، صحابہ کرام کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی تقدیس کو، ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ فرمایا، یا قرآن فرماتا ہے کہ جیسے انہوں نے سمجھا اگر ویسے تم سمجھو گے تو سدھرو گے، ہدایت پاؤ گے، وہ ہدایت ملے گی جس کی بھیک مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، فقد اہتدوا کا۔ ہم نے تو نہیں سمجھا، ہم نے تو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولانا خوب اچھے سے تراویح پڑھائیے، خوب وقت پر آپ نماز پڑھائیے، خوب وقت پر ساری چیزوں کو انجام دیجئے، لیکن رمضان کے بعد فجر، عشاء، قرآن کی تلاوت اور سارے جذبات کیا ہے، غائب ہو جاتے ہیں، ویسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے۔ سب عام اور خاص سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت کا ڈر ہو، جذبہ ہو، ایک خوف طاری ہو ہمارے پر کہ اللہ قبول کرتا کہ نہیں۔ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمارے مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رکھی، داماد آیا، بڑے بڑے مہمان آئے اور یہ کیا، ارے صاحب غصہ تو نہیں ہو گئے، کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، یہ تو نہیں کیا، وہ تو نہیں کیا، اور ہم انسانی خیالات کا اتنی فکر کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے، اور آپ یہاں پر رب العالمین کی جناب میں اعمال پیش کرنے کے بعد بالکل بے فکری، مطمئن اور ایک دم اور کانفیڈنس، ہو گیا کام، اب باقی سب ختم۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اوپر کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہی دعا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ قبول کر لے، کیا ہم نے قبول کر لے۔ اور قبولیت کی نشانی تو دیکھیں آپ کہ فرمایا اعلان کر دو، کہا کہ کون کیسے آئے گا، تمہارا کام پہنچانا ہے، ہم جو ہے لوگوں کو تم تک جمع کریں گے۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ لوگ اس آواز پر لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کا گریبان نہیں پکڑنا ہے، لوگوں کے اوپر ہم داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں، لوگوں تک ہم تبلیغ کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اوپر کر کر ابراہیم علیہ السلام کریں ربنا تقبل منا، وہ نشانات جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا شاعر بنا دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قرار دیا، اسی جگہ کو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیا جذبہ ہے، کیا آپ دیکھیں خلیل اللہ کی خلت کا مقام کا اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام، اور
وہ کہ جنہیں جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں کیا کوئی مدد کی ضرورت ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اور آج پوری رمضان کی مہینے کی عبادت کرنے کے بعد 29-30 پہ لڑتے ہیں، ختم ہو رہا کہ نہیں مہینہ؟ سعودی میں تو دکھ گیا، یہاں دکھا کہ نہیں؟ یعنی ہمیں یہ جلدی ہے اس بات کی کہ کل ہی عید ہو جائے، کل ہی عید ہو جائے، جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے کہ عبادات کو اللہ کی خدمات میں پیش کر کے، اللہ کے جناب میں پیش کر کے یہ جذبہ رہتا تھا کہ اللہ اس کو رد نہ کر دے، اللہ اس کو دھتکار نہ دے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے سب کچھ کیا اور اس کے باوجود جو ہے کچھ نہ ملے، یہ جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کا اہتمام کرنے سے زیادہ اہتمام اس بات کا کرو کہ عمل قبول ہو جائے، اللہ مان لے، اللہ قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک سائل بھی آیا، اور اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اس حاجت مند کو کچھ دے دیجئے، اس نے دے دیا، اور بیٹے نے کہا تقبل اللہ منک یا ابت، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 1 دینار بھی قبول کر لے گا تو یہ میرے لیے دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ کن سے لیتا ہے؟ کن سے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، حج کا مقصد فمن اتقى وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، زاد راہ اختیار کرو، توشہ لو، ٹفن لو، اور سب سے بہترین توشہ ٹفن کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ نہیں ہونا، دل بہت صاف ہے میرا، میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، دل بڑا صاف ہے میرا۔ دل کی صفائی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ کی طرف، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کن چیزوں کی طرف دیکھتا اللہ تعالیٰ؟ قلوب، اعمال۔ قلوب کے بعد اعمال کا بھی ذکر کیا۔ یہی تو کہتی ہے نا خواتین، ہمارا دل بالکل صاف ہے، تم کیوں گندی نظروں سے دیکھتے ہو؟ کیوں تم ہمارے طرف گندی نگاہیں ڈالتے ہو؟ دل کا صاف، پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، دل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی جو ہے اسلام میں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یعنی اس طرح کے فلسفے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ تقویٰ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ روزوں کا مقصد تقویٰ قرار دیا۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ آپ خاردار وادی سے گزر رہے، ادھر بھی کاٹنے ہیں ادھر بھی کاٹنے ہیں، اپنے دامن کو بچا کر لے کر چلے، آپ کے پیر بھی نہ چبھے اور آپ نکل جائے، تو یہی ہے تقویٰ۔ کیا اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوئے؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ خود اپنا دیکھ لے، اپنا اسٹیٹس خود چیک کر لے، اپنا مقام سب دیکھ لے کہ بھائی کیا میری وہ کیفیت ہے؟ کیا رمضان کے جدا ہونے پر میرے اوپر جو ہے حسن و ملال طاری ہوا؟ کیا میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے کے بعد، اس عظیم مقام پر چڑھنے کے بعد بد دعا کے کلمات پر آمین ارشاد فرمایا؟ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، اور دعا کے اوپر لبیک آمین کہنے والے فرشتوں کے سردار، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے؟ تو کیا ہمیں یہ کانفیڈنس حاصل ہو گیا؟ کیا ہم یہ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا؟ کیا ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی؟ کیا رمضان کے روزوں کے حقوق کو ادا کیا، تلاوت کے حقوق کو ادا کیا، قیام کے حقوق کو ادا کیا؟ کیا سیام ویسا رکھا ہم نے جیسے روزہ رکھنا چاہیے؟ صرف بھوک اور پیاس سے ہم نے اپنے آپ کو روکا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لڑائی کرنا نہیں چھوڑا۔ زیادہ تر لڑائی تو رمضان میں عصر کے بعد ہوتا ہے، روزہ لگ جاتا ہے، جب گھر کے بڑے ہو یا بوڑھے ہو یا فلاں ہو، مارکیٹ میں لڑائی چل رہی ہے، افطار کے موقع پر لڑائی چل رہی ہے، اور فلاں موقع پر لڑائی چل رہی ہے، اور مسجد جو ہے ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام جو سال بھر مسجد کے اوپر آنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ مسئلے مسائل بیان کر کے علماء سے، عوام سے ایک انتشار کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہی ہماری کیفیت ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اوپر وہ تقوی کے اثرات مرتب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ تو رمضان کے پہلے جیسی ہماری کیفیت تھی، رمضان میں بھی وہی کیفیت تھی، اور رمضان کے بعد بھی وہی کیفیت تھی، یعنی رمضان کا آنا اور رمضان کا جانا ہمارے اوپر ایک دم برابر ہو گیا۔ تو ہم ہمارے دل کا جائزہ کہاں لے رہے ہیں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے بارے میں اچھے سے جانتا ہے،
وہ اپنے ضمیر سے منہ نہیں چھڑا سکتا، وہ اپنے نفس سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی تنہائی سے نہیں بھاگ سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن میں جو حشاش و بشاش ہوتے ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہے، رات میں 12 کے بعد ان کو نیند نہیں آتی، ان کا ضمیر ان سے لڑتا ہے، تکیوں پر ان کا منہ، ان کا جو ہے ان کے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں، انہیں اپنا ماضی یاد آتا ہے، انہیں اپنے گناہیں یاد آتی ہیں، اور ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہمارے اپنے نفس سے پوچھیں، چاہے خاص ہو یا عام ہو، بولنے والا ہو یا سننے والا ہو، ہر ایک اپنی کیفیت کا جائزہ لے کہ بھائی رمضان جو آیا تھا کیا پیغام دے کر گیا، کیا مقصد تھا، کیا نمازیں 5 وقت کی نمازیں اب بھی ہم پر فرض نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی لا گئے جو چوری کیے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیام کرتا ہے، اور نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کو وہ چیز روکے گی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مواظبت، ہمیشگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل انجام دیتے تھے ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اگر رات میں نیند سے بیدار نہ ہوئے یا مرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے۔ مستقل مزاجی، ڈٹرمیشن، ہمارے اندر ایک طرف سے ایک لگاؤ ہو۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ڈسٹریکٹ نہ ہو، رمضان آیا چلو چھٹی ختم، نہیں، واذکر ربک بکرۃ واصیلا، صبح شام اپنے رب کا ذکر کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، یہ فرمایا بالکل یکسو ہو کر، فل کانفیڈنس کے ساتھ۔ ہمارا تو مزاج ایسا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن دکانوں کا حساب چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن خیالات، سوال کرتے ہیں لوگ کہ مولانا اپنے وسوسوں پر، اپنے خیالات پر، اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا کہ ایک 10 منٹ کے لیے رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے ہیں، لیکن وہ مقام ادب نہیں، وہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے، نہ کمال خشوع ہے، نہ کمال خضوع ہے، نہ کمال ادب ہے، نہ کمال جو ہے بندگی ہے۔ تو کھڑے بھی ہوئے تو دل ایسا ہے کہ رب العالمین کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمارا معاملہ بالکل ہی اس سے خالی نظر آ رہا ہے۔ عبادتیں 5 وقتہ نمازیں ہم پر ابھی بھی فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز اس کو روکے گی۔ تو اگر آپ مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے۔ فحش مطلب آپ کا کردار، آپ کے اخلاق۔ مسجد میں، جلوت میں ہم بہت پاک باز نظر آتے ہیں، ہماری جو ہے آنکھیں جو ہیں، داڑھی ہماری آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور ہمارے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، اور ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، جیسے ہی مسجد کی سیڑھیاں اتر گئے، ہمارا واٹس ایپ چیک کر لیں، ہماری چیٹنگ چیک کر لیجئے، ہمارا اسٹیٹس چیک کر لیجئے۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنے اسٹیٹس کے اوپر ننگا ناچ رکھتے ہیں، گانے رکھتے ہیں، محبوباؤں کو رچانے کے لیے، اپنا حال بیان کرنے کے لیے۔ ابھی لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آن لائن ہے سمجھ لیجئے جیوت ہے، حیات ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ جیسے ہی ڈاٹا ختم ہے سمجھ لیجئے یہ بہت پریشان ہے، اس کو آرتھک مدد کی ضرورت ہے، یہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں، یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ اور خیر خیریت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی کا مزاج معلوم کرنا ہو، اسٹیٹس چیک کر لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ یہ خوش ہے، معلوم کر لیجئے کہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو آج ہماری جو حیثیت ہے، ہمارا جو کردار ہے، محدثین کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فیہ نظر، یہ متروک، مجہول، اعتنا کے لائق نہیں ہے، توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اسٹیٹس دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے، رنگ ٹونز دیکھ لیجئے، ارطغرل کے دیوانے، فلاں کے دیوانے، ان کی میوزک دیکھ لیجئے اور ان کے اسٹیٹس دیکھ لیجئے۔ نئی فلم آتی ہے، اس نئی فلم کا اسٹیٹس یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض اولین ہے کہ میں رکھوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نئے فلم کا ٹرینڈ ہوا یا یہ جو گانا جو ٹرینڈ ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی خامہ فراسی کروں، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر افسانہ بیان کروں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ رمضان میں واٹس ایپ مسلمان ہوا، رمضان کے بعد پھر ویسے ہی ہو گیا، گانے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم جلوت میں، منبر پر، مصلی پر، نماز کی جگہ پر
اپنے آپ کو بڑا پاک اور متقی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر نہیں پیدا کر رہی ہے، ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر نہیں پیدا کر رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر کوئی نماز ادا کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آمین بول رہا ہے، پیر سے پیر ملا رہا ہے، رفع دین کر رہا ہے، ساری ہی عبادتیں ہو رہی ہے، لیکن ان عبادتوں کے اثرات کیوں نہیں مرتب ہو رہے؟ اس لیے نہیں مرتب ہو رہے کہ ہم نے نماز کو ویسے لیا ہی نہیں، اس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہی نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، بس آ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ نمازوں کا اثر نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جہنم میں جب آدمی جائے گا تو کیا کہے گا؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں ہمارا کنسیڈریشن نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا شمار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے نا کسی کو، ارے تیرا شمار ہی نہیں ہوتا پڑھنے والوں میں، تیرا شمار ہی نہیں ہوتا ہوشیار لوگوں میں، تیری گنتی نہیں ہوتی۔ یعنی آتا تو ہے اسکول، آتا تو ہے جاب کے لیے، کرتا تو ہے کام، لیکن تیری کوئی گنتی نہیں ہے۔ ویسی ہی بات مصلی آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، فجر چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، کاروبار لگا ہوا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نا، ٹائم ہے نا، ابھی ضروری تھوڑی نا ہے، ایڈجسٹمنٹ چلتا ہے۔ 12:40 کو یہاں اذان ہو رہی ہے، ادھر پہ 12:50 کو ہے، ٹھیک ہے ابا جان تم جا کے آؤ، میں آتا ہوں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایک ندا ہو گئی، آپ کا کام ہے کہ آپ آ جائیں اور پوچھیں۔ بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہے کہ ندا ہو جانے کے بعد کاروبار حرام۔ ہاں کہتے ہیں مولانا ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے، دم 1:20 پہ ختم کرنا، 1:30 پہ نماز ختم ہوگی تو مجھے جانے ملے گا تو میرا بیٹا آئے گا، یہ ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے ان کا۔ اور کوئی بڑا آ جائے، ایک دن بند رکھ لیا تو کیا ہوا، سال بھر تو کما رہے نا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، مرد کے بچے قرار دیا، مرد ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ انہیں ان کی تجارت اور ان کا بیع اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرے، اقامت صلاۃ، حقوق اللہ، ایتاء الزکاۃ، حقوق العباد۔ کاروبار، آدمی بزنس میں لگا ہوا ہے، شادی میں آنا تھا نا، نہیں وہ دکان کو دیکھنے کا تھا نا، نماز میں ٹائم پر آنا تھا نا، سنت پڑھنا تھا نا، نماز کے بعد کے اذکار کے اہتمام کرنا تھا نا، گرا کر چل جاتے۔ مولانا بہت کمپٹیشن چل رہا، اور جب ان کی دکان پر جا کر بیٹھو تو مولانا مارکیٹ بڑا ٹھنڈا ہے، دعا فرمائیے۔ تو نمازیں پڑھیں تو فوراً ایسے اٹھ کر نکل جائیں جیسے توے پر بٹھایا گیا ہے، فوراً موبائل چیک کر کے دیکھیے کہ قبولیت کا میسج آیا کیا، قبولیت کا پیغام آیا کیا۔ نماز کے بعد کی دعائیں، نماز کے اثرات کہاں کھو گئے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عمل پر موت ہوتی ہے اسی پر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کس عمل پر ہم مر رہے ہیں، مرنے کا تو کوئی گارنٹی اور کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آیا، کون اٹپ جائے گا، کب تب بول کے مر جائیں گا، کب اس کا زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بول نہیں سکتے۔ پھر جس چیز پر ہیں لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، چل رہا ہے تو پب جی، ہمارے اکثر نوجوان راتوں کو بیدار ہیں، مسجدوں کے اندر کھیل رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، تب بھی ان کا پب جی اور میرے شونا نے کھانا کھایا کیا اور میرے مولا نے پانی پیا کیا، تب بھی نہیں چل رہا۔ رمضان میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر محرم سے بات کرنا جائز ہے کیا؟ میں نے کہا تو نے غنیمت ہے، یہ نہیں پوچھ لیا کہ وضو کی حالت میں کر سکتے کہ نہیں۔ جو چیز ہمیشہ حرام ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے، ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کے بعد ناخلف لوگ آئیں، نافرمان لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی اتباع کی، اس کو فالو کیا۔ اور رأیت من اتخذ الہہ ہوا، تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود قرار دیا؟ سب معلوم ہے، مسئلے مسائل کے سارے علم ہے، علم کا انبار ہے، ساری چیزیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تینوں مل کر اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ امارہ ملامت کر برائی پر ابھار رہی ہے، لوامہ ملامت کر رہی ہے، مطمئنہ کریے دیکھ رمضان کے روزے رکھا تیرے چہرے پہ نورانیت آ گئی، رمضان کے روزے رکھا تیرے گھر میں برکت آ گئی، رمضان کے روزے تو نے اس حال میں رکھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، حرارت اپنے انتہائی درجے پر تھی، لیکن اللہ نے تیرے لیے اس معاملے کو آسان کر دیا۔
عبادت کو آسان کر دیا، قیام کو آسان کر دیا، سیام کو آسان کر دیا، تیری گھر کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ عام دنوں میں تو اپنے دسترخوان پر ایک فروٹ نہیں لاتا تھا، 10 بار سوچتا تھا کہ 1 ڈزن کیلا میں اپنے گھر کے لوگوں کے لیے لے کر جاؤں کہ نہ لے جاؤں۔ آج اللہ نے تیری اس عبادت کی برکت سے ساری نعمتیں تیرے دسترخوان پر رکھ دی۔ کیا کمی تھی؟ کوئی ایک ایسا سنگل مسلمان یہ بتا سکتا ہے کہ رمضان میں افطاری میں اس کے گھر میں فروٹ نہ آئے ہو؟ کوئی ایک جس نے بولا ہو کہ میں نے بریانی نہ کھائی ہو، نان خلیہ نہ کھایا ہو، مانڈے نہ کھایا ہو، اپنی من پسند غذائیں نہ کھائی ہو؟ دولت مند بھی کہے گا کہ میرے پاس دولت ہونے کے باوجود توفیق نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں فروٹ لے کے آؤں۔ غریب بھی کہے گا کہ اپنی غربت، اپنی ناداری، اپنی افلاس اور پیسوں کی قلت کے باوجود میں لے کر آتا تھا۔ یہ کس کا تھا؟ یہ کس کی برکت تھی؟ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ ہموار کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو ہموار کرے۔ تو نماز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے گورنرز کو کہتے ہیں سب سے اہم کام میرے نزدیک جو تمہارا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم نے کیا کیے کارے کرتا ہو، تم نے کیا وہاں پر امپرومنٹ کیا، اور تم نے وہاں پر کیا جو فتوحات کی، اور تم نے وہاں پر کون سے فتح کے جھنڈے گاڑے، تم نے کیا کیا۔ سب سے اہم کام میرے نزدیک جو تمہارا ہونا چاہیے وہ نماز کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ ہم ہلکے میں لیتے ہیں، پڑھ لیں گے نا، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دوسری جماعت بنا لیں گے نا جا کر۔ تو یہ معاملہ ہے، رمضان میں صف اول کا مصلی، رمضان کے بعد غائب، یہی کیفیت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیس یاد رکھیں، کیس کون درج کرنے والا ہے اور کس کے خلاف کرنے والا ہے اور کہاں بک ہونے والا ہے۔ کوئی مانڈولی نہیں ہونے والی ہے، کوئی یہ نہیں ہونے والا ہے کہ نرمی بڑھتی جائے گی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج ہم یہ دم بڑھتے ہیں کہ قرآن حدیث قال اللہ وقال الرسول، اپنے دل سے پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ کتنا ہم تلاوت کرتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا اس کو وقت دیتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ تلاوت کا تعلق صرف رمضان سے منسلک ہے، اس سے وابستہ ہے؟ کیا صرف یہ راتیں رمضان میں آتی ہے؟ کیا ہمارا رب آخری پہر میں یہ آ کر نہیں کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ساری فارمولیٹ، ساری جو ہے مراعاتیں، ساری سہولتیں، ساری فضیلتیں کیا صرف رمضان کے حد تک محدود تھی؟ بالکل نہیں۔ جنہیں کتاب دی گئی ہے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں ویسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم مجرم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو یہ کہتی ہے قدم قدم پر کہ درس قرآن ہونا چاہیے، درس حدیث ہونا چاہیے، لیکن عام فرد، خاص فرد، حال یہ ہے کہ عمل سے کوڑا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہماری جلوتیں بڑی نیک ہیں لیکن خلوتیں گناہوں سے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ایسا شخص بروز قیامت اپنے سارے اعمال کو برباد کر دے گا کہ لوگوں میں، مجلسوں میں عبادت تو کر رہا ہے لیکن جیسے ہی تنہائی میں گناہ کا موقع ملا، موقع دے کے چوکا مار دیا۔ وہی یہود کی فطرت کہ انہوں نے کہا سیغفر لنا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہ جیسی ہی کوئی چیز آ جاتی، کوئی فائدے کا کام آ جاتا، کوئی چیز ان کو مل جاتی جو شریعت کے خلاف ہوتی، اس کو کر بیٹھتے اور کیا کرتے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم بھی توحید پرست ہے، ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جنت جو ہے ہمارے باپ آدم کی ہے، وہی ہم واپس جانے والے ہیں۔ باقی ساری جماعت ہے، ساری فرقے، ان کے اندر توحید کی کمی ہے، فلاں ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ تو لیں۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ اس کتاب کی ہم کتنی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کتاب کو ہم کتنا سمجھنے والے ہیں، اس کا کتنا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو نمازیں بے اثر، تلاوتیں کوئی کیس نہیں ڈالنے والا ہے، رسول اللہ ڈالنے والے ہیں۔ فریاد کون لگانے والے ہیں؟ وقال الرسول یا رب، اے میرے رب۔ اور کس دن؟ جس دن سارے انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے اور اسی وقت یہ لگے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، چھوڑ دیا تھا۔ ہم دیکھیں کہ ہماری جب اسکرین کی جو سمری آتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے ایپ کو آپ نے کتنا وقت استعمال کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ نے آج اتنے فون ریسیو کیے، آج آپ کی اسکرین پر یہ ایپ زیادہ نمودار تھا، زیادہ آپ نے اس کا یوز کیا۔ آپ اپنے قرآن کے اپنے موبائل کے اندر قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے اس کو کبھی نہیں کھولا یا کھولا بھی چند منٹوں کے لیے کھولا۔
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، کون؟ وہ جماعت، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں چومکھی لڑائی لڑتے ہیں، پورے معاشرے سے لڑ رہے ہیں، اور کس بنا پر ہم یہاں جمع ہوئے؟ اسی بنا پر تو جمع ہوئے کہ اللہ کا کلام، رب کا کلام جو کہے گا، رسول اللہ کا فرمان جو کہے گا، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ معاشرے کا کوئی بھی فرد آ جائے، چاہے وہ فلاں امام آ جائے، فلاں تحریک آ جائے، اس کے سامنے ہم بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو آپ رمضان بعد بھی کیجیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مصیبت اور تنگی کے وقت تمہاری دعائیں قبول ہو، تو تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو۔ جب ہم مستی میں آ جاتے ہیں، جب ہمیں سب ملنے شروع ہو جاتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دعا نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر تو بدنامی کا ٹھکرا ہی ہے، کیا یہ بھائی یہ دعا نہیں مانگتے، یہ دعا نہیں مانگتے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ ہم اجتماعی طور پر نہیں مانگتے ہیں، ہم انفرادی طور پر مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فرض نماز پڑھائی ہو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ انفرادیت کے ہم قائل ہیں، لیکن ہم اپنے عملی زندگی سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار کی ہمیں کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، اس کی فضیلت کو ہمیں کوئی فکر نہیں، اور اسی طرح ہم دعاؤں کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسا توبہ کر لیا، اے اللہ معاف کر دے، مصیبت آ گئی، تب ہم تو اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ساری دنیا کے اسباب ہمیں مسدود نظر آئے۔ یہی کہتے ہیں نا ہم آخری میں جملہ، اب تو اللہ ہی بچانے والا ہے، شروع میں کیوں نہیں ہم نے اللہ کو پکارا؟ شروع میں کیوں نہیں ہم نے اللہ کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی مدد، اتنا بڑا پاور آ گیا، اور اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کریں اللہ ہم توحید پرست۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں بیان کرتے تھکتے نہیں، لیکن ہماری زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ فلاں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب، فلاں بیمار ہو گیا، پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں معاملہ ہو گیا، سارے ظاہری اسباب اختیار کرے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، لیکن فرسٹ پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ ہم رب العالمین کو انتہائی آخری میں یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری زندگی توکل سے خالی ہے، اعتماد سے خالی ہے، رونق سے خالی ہے، برکت سے خالی ہے۔ عیدوں میں وہ خوشیاں نظر نہیں آتی، عبادت میں وہ لذت نظر نہیں آتی، اور معاملات میں وہ خوشیاں نہیں ملتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ تواب خوب توبہ کرنے والا ہے۔ تو آپ اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، انسان کو ہم یہ مثال دے کر کہتے ہیں، ٹائم پڑا تو کیسے آیا میرے پاس؟ اسی لیے تو ہم یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جس کو خواب کی تعبیر بیان کر دی، تو اس نے کیا کہا کہ ہاں جیل میں ایک آدمی ہے جو اس بات کی تعبیر کو جانتا ہے، اور آیا یوسف افتینا ایھا الصدیق افتینا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب یاد آئے گا دیکھو، میں اتنے سال سے میں جیل میں سڑ رہا تھا، اتنے سال سے میں سزائیں کاٹ رہا تھا، بادشاہ وقت کو خواب گرا تو تیرے ذہن میں میرا خیال آیا، تو میرے خواب کی تعبیر بیان کرنے کی بنا پر اتنے بڑے میدان کو، اتنے بڑے مرتبے کو پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر و تحمل سے سارا خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم رب العالمین کو وقت پر یاد کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین کی آپ دیکھیے شان، اس کی رحمت، آپ ایک قدم بڑھتے ہیں، ہم ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 10 قدم بڑھتا ہے۔ یہ شان ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سے نفرت ہو تو اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے، دنیا میں کسی سے مصیبت پہنچنے کا ڈر ہو تو اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے، لیکن رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جب آدمی کے دل میں گناہوں سے نفرت بیٹھ جاتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم اذکار کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بنا پر پورے سال کے روزے کا ثواب ملنے والا ہے؟ جمعرات کا روزہ رکھے، پیر کا روزہ رکھے، ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ ہم ماحول بنائیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم کہیں کہ بھائی میں آج روزہ رکھنے والے ہوں، کل آپ رکھتے کیا؟ آپ رکھتے کیا؟ آپ رکھتے کیا؟ آپ رکھتے کیا؟ اے نہ کرے بھائی، ابھی تو رکھ کے تھک گیا میں۔ آپ کہیں ایک نہ ایک تو آدمی آپ سے جڑے گا، دیپ جلاتے جائیں، آپ امید کی شمع جلاتے جائیں، آپ تو 6 روزے رکھنے ہی والے ہیں۔ آپ کہیں سرفراز بھائی میں رکھنے والا ہوں، امجد بھائی آپ رکھ رہے ہیں کیا؟ فلاں رکھ رہے ہیں کیا؟ اپنے گھر کے لوگوں کو کہے، خواتین کو کہے کہ دیکھیے آپ کے روزے چھوٹ چکے ہیں، ان روزوں کو کر لیں، تو سال نکل جاتا ہے اور روزے آپ کے اوپر ادھار رہتے ہی ہے۔ ہم کہیں ایک دوسرے کو انکریج کرے، امید بڑھائے
اگر ہم نہیں کہیں گے، آپ دیکھیں کہ دو لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بہار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمل کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ سیکھ لیجئے، وہ سیکھ لیجئے۔ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اپنے اندر تزکیہ پیدا کریں، لوگوں کو انکریج کریں اور یہ بتائیں۔ تو یہ رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہے، اگر اس کی بقا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قبول کرے، تو ہمارا دل لرزتا ہو، تڑپتا ہو، یہ نہیں کہ مطمئن ہو گئے۔ آج حالات ہمارے اوپر انتہائی سخت ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ترجعوا دینکم، ذلت مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ تم پر، حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف پلٹ جائے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، مومنین کے لیے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل ڈر جائے، خوف آ جائے اللہ کا، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے۔ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی اور ایک لمبی مدت ہو گئی تو انہوں نے فراموش کر لیا۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ 1443 سال ہو گئے، بہت پرانا ہو گیا دن، میں عمل کروں کیا، میں بس ہوں کیا، وہ بازو والا نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، میری ذمہ داری ہے کیا، میرے ایک کرنے سے معاشرے میں کیا سدھار آ جائے گا، کیا یہ مصیبتوں کا دروازے بند ہو جائیں گے، کیا یہ جو فتنے ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں کیا ایسا ہو جائے گا کیا؟ نہیں، چھوٹا سا عمل کرے، مداومت برتے۔ آپ اپنی روٹین بنا لیجئے کہ میں نے 2 آیات روز پڑھنا ہے، ہم کو پیر کا جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ہم کو رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہم آ کر پہلی صف کے مصلی بنیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جس نے 40 دن پہلی صف کی نماز پڑھی، منافقت سے بری، جہنم سے بری۔ یہ سارے آفرز ہے، جی بی کے، ڈاٹا کے اور وائی فائی کے پاسورڈ اور اس کے کنیکشن کے پیچھے ہم پریشان ہیں۔ جی بیاں ختم ہو جا رہی ہے، ڈاٹے ختم ہو جا رہے ہیں، سب ہو جا رہے ہیں، لیکن یہ آفرز کون لیں گے؟ اس کو کون لے گا؟ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی دھیان دینے کی کوشش ہے کہ ہم مستقبل ہے۔ آج یہ بڑی تعداد میں ضعیف لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارا دل گناہوں سے ہٹا ہوا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی لذت سے آشنا ہے، اسے نیکی کی لذت چکا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا مزہ چکا دے اسے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کا عادی بنا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پکا نمازی بنا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچائے، اے اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں تجھ سے دعا کرنے والا بنا، اے اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا، ہر حال میں تیرا صبر کرنے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو ہماری توحید قبول ہو، ہمارے معاملات قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ولا تخزنا یوم القیامہ ولا تخزنا یوم القیامہ ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شر پسند عناصر جو اسلام کی تعلیمات اس کے شاعر کو نشانہ بنا رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا دے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دے، ان کو اختلاف کے کلمے کا مزہ چکا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے، جن کی بہنوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر و تحمل عطا فرما، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے دین کی، ہماری مساجد کی، ہمارے اذان کی، ہماری حجاب کی، دین کی ساری چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں دین نہیں معلوم، ہم دنیا نہیں جانتے، اے اللہ رب العالمین ہم اپنی غفلت کی زندگی میں ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی غفلت سے جگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین تو ہی سننے والا ہے، مصیبت میں بھی ہم تجھے ہی پکارتے ہیں اور خوشحالی میں بھی تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے لیے بہترین نام ہے، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔